جو پاکستان کا جو بلوچستان ہے یا ایرانی بلوچستان سیستان ہے، اور دونوں طرف یقیناً بلوچ رہتے ہیں، تو عمل کی پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو، اور برادرانہ اقوام ہے، اور یہاں پہ یقیناً ایسے واقعات نہیں ہونی چاہیے جس سے جو ہمارے اپنے ہی علاقے کی جو بلوچ ہیں، ایران کے بلوچ ہو چاہے پاکستان کے بلوچ ہو، اور ایسے ماحول بنایا جائے، عدم مداخلت کی جو پالیسی ہمیشہ روا رکھا جائے، اور اس سے یقیناً آپ ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات خراب رکھو گے، یا چاہے پاکستان ہو چاہے ایران ہو، لیکن بالخصوص جو ایران اور پاکستان میں جو مسائل بڑھیں گے یا جنگ کی صورتحال ہوگی، اس سے بالخصوص بلوچ زیادہ متاثر ہوں گے، اور اس سے مسائل مزید بڑھیں گے، تو گفت شوری مذاکرات اور باہمی تحمل کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے تو بہتر ہے۔ بھائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے سردار صاحب نے جو پہلے تجزیہ کیا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو دیکھیں میں چیزوں کو آپ نے کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا ہے، چیزوں کو آپ نے افہام و تفہیم سے حل کرنا ہے، چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو چاہے ایران کے حوالے سے ہو چاہے بلوچ کے حوالے سے ہو پشتون کے حوالے سے ہو، اقوام کے مزاج کو، ان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کے، ان کی اکنامیکل سچویشن کو، ان کے مسئلوں کو اجتماعی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کو طاقت اور ہر چیز کو غیر سنجیدگی سے حل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو سنجیدگی، افہام و تفہیم اور معاملات کو باریک بینی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں تو اس سے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی اور یہاں پہ جو محکوم اقوام رہتے ہیں ان کی بھی مشکلات مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے نا، کیونکہ نگاہ حکومتی کا صرف ہے کہ وہ الیکشن تک محدود رہے، نہ کہ لوگوں کو مزید مشکلات کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اب دیکھتے کہ جو ایک پرامن جمہوری طریقے سے بلوچ خواتین گئے اسلام آباد، تو ان کے جانے کے بعد ان کے سامنے ایک حکومتی کیئر بنانا یعنی کہاں کا سنجیدگی ہے، اور اس کو فیسلیٹیٹ کرنا کوئی سنجیدگی تو نہیں ہے، معاملات کو خرابی کی طرف لے جانا ہے۔ اگر واقعی آپ لوگ چاہتے ہو کہ بھائی امن ہو، لوگ بازیاب ہو، لوگوں کے مسائل حل ہو، ملک میں جمہوریت پروان چڑھ سکے، معاملات بہتری کی طرف جا سکے، قوموں کے نفسیات کو سمجھو، ان کے احساسات کو سمجھو، ان کے جذبات کو سمجھو، لوگوں کو آپس میں باہم دست و گریبان نہ کرو، تو یہ ہے۔ اگر طاقت کے ذریعے حل ہوتے تو آپ کہیں آنگے رکھ کے گزر گئے، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیجیے ہم عفو کر دیں گے، مشرف نے کیا کہا تھا، لیکن آج تاریخ تو آپ کو پتہ ہے، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے جو سنجیدگی سے کام کرتے ہیں، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے نگاہ حکومت اپنے حد سے تجاوز کر گئی ہے، اسے اپنے دور میں رہنا چاہیے، اور قوموں کے لوگوں کے مزاج اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم صاحب، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ الیکشن قریب ہے اور سیاسی جماعتوں کی کمپیننگ زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ قبل ازیں میرا اور میرے دوستوں کا تعلق نیشنل پارٹی سے تھا۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایک ایسے ناخوندش جماعت کے ساتھ کیا جس میں کارکنوں اور کارکنوں کی باتوں کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجھ سمیت آپ سب نے یہی سنا ہوگا کہ نیشنل پارٹی ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جماعت عوام اور کارکنوں کی جماعت ہے، جو کہ یہ بات بالکل زمینی حقائق کے برعکس ہے۔ ہم نے اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے لوگوں اور قوم کی خدمت کے لیے نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لوگوں اور ہزارہ قوم کی خدمت کر سکے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام تو دور کی بات، نیشنل پارٹی میں اپنے ہی کارکنوں کی تحفظات اور شکایات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نیشنل پارٹی میں چند مفاد پرست ڈکٹیٹرشپ اور گالم گلوچ کلچر کے خلاف 6 مہینے سے زائد عرصے تک میں احتجاج پر تھا۔
اس سلسلے میں متعدد بار صوبائی اور مرکزی قائدین کو مسئلے سے آگاہ کیا، مگر وہ سب مسلسل طفل تسلیوں سے کام لیتے رہے۔ بالآخر ہمیں یہ احساس ہوا کہ عوام تو دور کی بات یہاں کارکنوں کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ انہی حالات کو دیکھ کر ہم نے دوستوں کے ہمراہ نیشنل پارٹی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ محترم صحافی حضرات، بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں نہ صرف بلوچ بلکہ ہزارہ پشتون و دیگر اقوام کی نمائندگی شامل ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے ہمیشہ بلوچستانیوں کی جبری گمشدگی، اغوانما گرفتاریوں، ہزارہ قوم پر دہشت گردی کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کیا ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی موجودگی میں سردار اختر جان مینگل کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی ساتھیوں کے ہمراہ بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں، نعمت ہزارہ صاحب ہمارے پی بی 40 کے امیدوار ہیں، اور پی بی 42 کے امیدوار نسیم جاوید صاحب، نعمت کاظم نعمت، اور آج جو دوست شامل ہونے جا رہے ہیں حیدری صاحب اور یونس لالا جو بیٹھے ہیں ہمارے پارٹی کے دوست، اور مینگل صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ دوستوں ساتھیوں، جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی قومی جمہوری جماعت ہے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پارٹی میں بلوچ، پشتون، ہزارہ اور یہاں جو بلوچستانی آباد کار ہیں وہ آج جس طریقے سے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یہ پارٹی کے لیے، بلوچستان کے لیے، کوئٹہ کے لیے انتہائی نیک شگون ہے، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب کی قیادت میں آج پورے بلوچستانی عوام جو پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یا چند دنوں میں جو انتخابی مہم چل رہی ہے بلوچستان میں، جس طریقے سے خضدار، کوئٹہ، ہاران، پورے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں پارٹی کو جو پذیرائی مل رہی ہے، اور لوگ جو الیکشن مہم میں، جلسوں میں، ریلیز میں، پروگرامز میں جس طریقے سے شرکت کر رہے ہیں، اس سے بات الیکشن سے قبل ہی ثابت ہوتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھرے گی، اگر صاف شفاف الیکشن ہو، ان میں مداخلت نہ ہو۔ دوستوں ساتھیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی نے جب یہاں پہ کوئٹہ میں ہزارہ قوم پہ، ہمارے اہل تیشی بھائیوں پہ جب یہاں پہ فرقہ واریت کا دورہ تھا، خون بہایا جا رہا تھا، تو 2012-13 سے لے کے آج تک بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہمیشہ مظلوم انسانوں، محکوم انسانوں اور ہزارہ قوم ہو، چاہے پشتونوں پہ ہو، چاہے بلوچوں پہ ہو، چاہے یہاں پہ بے گناہ اگر کسی سیکٹر کا خون بہایا گیا، تو بلوچستان نیشنل پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ہمیشہ ظلم اور جبر اور ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے، سیاسی احتجاج کی ہے، پریس کلب کے سامنے احتجاج کی ہے، مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا۔ بلوچستان کے جو اہم معاملات ہو، مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو، چاہے ہم اس وقت وزیر تھے یا تحریک انصاف کی حکومت سے 470-75 بندوں کو اس وقت ہم نے بازیاب کروایا ہے، حالانکہ اس دور میں منسٹریاں بھی نہیں دی تھی، اور جب یہ شہباز کا دور تھا تو وہاں پہ ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی مسنگ پرسن کے حوالے سے، ہم نے بلوچستان کے اجتماعی قومی مفادات کی ہمیشہ ترجمانی کی ہے۔ آج کوئٹہ میں ہمارے جو امیدواران ہیں، ان میں ہزارہ قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بلوچ قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پشتون قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ہم نے کوئٹہ کو ایک تمام اقوام کو آپس میں شیر و شکر کی۔
اور ہماری پارٹی کو اعزاز بھی حاصل ہے. اختر حسین لانگو صاحب جب یہاں پہ ابھی کچھ دن جب نگراں حکومت تھی اور اب بھی ہے تو نگراں حکومت نے ایک بہت بڑی گہری سازش کرنے کی کوشش کی جو ہمارے سیٹلرز بھائی کے حوالے سے جو ڈومیسائل کا جو مسئلہ تھا ان کو امپلیکیٹڈ بنانے کے لیے ایک سازش کی. لیکن کوئٹہ کی جو مقامی بلوچستانی عوام ہے ان میں اختر حسین لانگو صاحب نے بہت بڑا رول کردار ادا کیا. اس سازش کو انہوں نے ناکام بنوایا. تو آج جو دوست آئے ہیں میں ان کو کہوں تو باقاعدہ اپنی شمولیت کہہ رہا ہوں.